ایران سے یہ ویسے مسئلہ حل کیسے ہوگا جی؟ اس سائڈ پہ کہا جائے لڑ لے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم اور دونوں سچے ہیں. بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے ساری سچائی بیان کی ہے اور محمد صاحب کے نقطہ نظر سے بھی بات بالکل ٹھیک ہے، چونکہ مکافات عمل کا شکار ہیں. اب جو 2.5 مہینے فیصلہ الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ اس کھلواڑ میں شامل تھی کہ اورنج ٹرین 1 سال تک سٹے، پھر فیصلہ محفوظ 9 مہینے محفوظ، آپ اور ہم سارے اس کا پیسہ پے کر رہے ہیں. ان ججز نے نہیں کیا. ہاشمی کی دیکھیں کب رضے آئی ہوئی تھی، دیکھیں وہ بات جو بیرسٹر صاحب نے کہی کہ پورے 89 ڈیز تک فواد حسن، یہ اپنا سعد رفیق، ان کے بھائی سارے پورا کاٹا ہوا ہے. یہاں پہ مطلب فواد حسن، احد چیمہ سب. اچھا کب؟ جب حکومت تھی. مطلب وہ میسج تھا اپنی احد کو پکڑا تھا شہباز شریف کا جو سب سے ویلیو والا بندہ تھا کہ یہ سٹاف افسر بیسٹ ہے، ہر کام میں آگے ہوتا ہے، تو اس کو پکڑا. اور وہ جو ڈی جی نیب، اب آج کل کہیں اور انہیں باہر بھیجا گیا نیب سے، میجر شہزاد صاحب، وہ فرماتے تھے ہاں بندہ چک لے کاغذ اسی بنا لیں گے. اور وہ شہزاد اکبر صاحب بیٹھ کے کہتے تھے بالکل ٹھیک ہے، کام اسی اکٹھے ہی پانا ہے. تو وہ سارا کام اکٹھا ہی چلتا رہا، جس کے لیے وہ کہا کہ دیکھو چیئرمین نیب کو تو شہزاد اکبر قابو کر لیتا ہے، تو تم کیوں نہیں مانتے بشیر میمن سے؟ آج وہ بشیر میمن برا ہے، ظاہر ہے وہ پی ایم ایل این میں چلا گیا، لیکن اگر وہ بات اس وقت نہ کرتا، آج کرتا، تو پھر کسی نے نہیں ماننی تھی. ایشو یہ ہے کہ کیا ہماری پولیٹیکل ایلیٹ، میں ایلیٹ کا لفظ یوز کروں گا، انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہمیں کبھی پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے. یہ جب سوچتے ہیں یہ فوجیوں کی طرف سوچتے ہیں، گیٹ نمبر 4 کی طرف سوچتے ہیں. آج برے ہیں کل صحیح. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. نہیں کہ ہمیں گود میں لو. خان صاحب کا اب بھی جب صحافیوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ مطلب صحافیوں سے جو بات کرتے ہیں اس میں سیاستدان نہیں ہے شامل، وہ سمجھتے ہیں اقتدار کا محور وہ ہیں، اور ان کے لیے یہ سچی بات ہے. کیونکہ اب اگر عوام کے ساتھ وہ آ جائیں اقتدار میں، پھر پہلی دفعہ پتہ چلے گا کہ وہ لڑ کے آئے ہیں. لیکن وہ لڑ نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جتنی بھی فرسٹریشن کا اظہار کروں، میں 9 مئی کروں، جس میں اب وہ پکڑے گئے ہیں اور 2 دن کا ریمانڈ ہے اور اتنے مقدمات ہیں، تو وہ ریمانڈ تو ایکسٹینڈ پولیس کرائے گی. 2 دن میں 12 تھانوں کی پولیس کیسے پوری کر لے گی؟ مطلب کیا ان کو کوئی اذیت میں رکھنا ہے کہ سونے بھی نہیں دینا، بیٹھنے بھی نہیں دینا کہ جی ہمارے سوال کا جواب دیں؟ وہ تو پھر لمبا چلے. دیکھیں نا، وہ 30 دن کا جب مانگتے ہیں تو مطلب یہ کہ الیکشن تو پار ہو گیا. اگر آپ ایک ضمانت لیتے ہیں اور اس دوران جس کی فرد جرم عائد ہو چکی ہے، آپ کو پتا ہے مقدمات یہ ہیں فرد جرم نہیں، یہ جو اب سب سوچ رہے ہیں کہ جلدی جلدی، آج سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، نواز شریف اور مریم نواز روزانہ کی بنیاد پہ عدالتوں میں جاتے تھے اور سپریم کورٹ کے جج اسے مانیٹر کرتے تھے. ہر صورت میں اس کو مکمل کرو، ہر صورت میں مکمل کرو. اور الیکشن سے پہلے سزائیں دی گئیں، اسی لیے دی گئی کہ ایک میسج تھا. تو اگر کوئی میسج پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں آ رہا تو مجھے تو بڑی کلیئر ہے کہ جی آپ نے ایک لڑائی لڑی ہے فوج سے. انہوں نے فوج سے لڑائی بھی نہیں لڑی تھی، انہوں نے حملہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن طے کر لیا گیا تھا. تو پھر آپ کو راستہ نکالنا چاہیے. نواز شریف کو کہتے ہیں کہ جی وہ بھاگ گیا چلا گیا، بھیجا کس نے تھا؟ میں نے اور آپ نے کیبنٹ میٹنگ چیئر کی تھی کہ جی آپ جائیں. وہ یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. نہیں، کس نے کیا؟ وہ جو خاتون وزیر تھیں یاسمین راشد، پھر فیصل صاحب تھے، جو ڈاکٹر فیصل، ٹھیک ہے، کس کے؟ شوکت خانم کے. کہتے ہیں کہ جو رپورٹس آنی تھی اسی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا تھا. رپورٹس کے اندر گڑبڑ ہوئی ہے. فیصل کو انہوں نے اوپر سے ڈالا کہ اس کو بھی شامل کرو. نہیں، وہ آخری فائنل یہ فیصلہ ہوا کہ ڈاکٹر فیصل جو فیصلہ کرے گا وہی. نہیں تو وہ میں نے اور آپ نے تو نہیں نہ کیا، بھیجا کس نے؟ میں تو وہ آدمی ہوں جس نے، جب نواز شریف گئے نہیں تھے لیکن وہ صرف نیب کے دفتر سے ہاسپٹل گئے تھے، تو میں نے کہا تھا جی مجھے ایک فون آیا کہ نواز شریف کے لیے اڑن کھٹولا آئے گا اور وہ چلا جائے گا. یہ ریکارڈ پہ بات ہے، کسی نے نہیں کہی. سب بیچ رہے تھے وہ جناب ان کو فلانے ہیں، پلیٹلس ہیں، گر گئے ہیں، فلانے ہیں، ڈمکانے. اور پھر خان صاحب کو خیال آیا ایک انفارمیشن میں ساتھ شیئر کرتا جاؤں کیونکہ آپ نے ایک پرانی ہسٹری کی بات چھیڑی ہے. تو ایک یہ بھی تھا، ویسے ڈاکٹر صاحب آپ کی گورنمنٹ کے بندے نے مجھے بتایا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا جی ہمیں پتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب باہر جا رہے ہیں. کہتے ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ اسٹریچر پہ پار جائیں، اور میاں صاحب نے کہا اسٹریچر پہ نہیں، میں پیدل چلتا ہوا جاؤں گا. تو یہ ایشو تھا، اس وجہ سے 10-15 دن چھوٹی سی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب اب یہ فرمائیے سر، یہ پوری ایک چارج شیٹ ہے دوسری طرف سے بھی کہ ابھی تک کچھ ہوا نہیں آپ کے ساتھ 9 مئی 10 مئی کے واقعات کے بعد بھی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا.
دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ کو جب ہم بات کرتے ہیں تو لیول پلینگ فیلڈ کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی؟ یہ خیال میں 2021-22 میں مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. پھر انہوں نے خود ہی اسی وقت انہوں نے وضاحت کی تھی لیول پلینگ فیلڈ کیا. انہوں نے کہا تھا جب تک یہ ساری چیزیں زیرو پہ نہ آ جائے. پھر انہوں نے زیرو کو ڈیفائن کیا. انہوں نے ڈیفائن اس طرح کیا کہ جیسے میاں نواز شریف کے خلاف 200 کے ان کی بھگتیاں ہو رہی ہیں، اسی طریقے سے پیشیاں ہو رہی ہیں، اسی طریقے سے عمران خان کے اوپر بھی ہو. جیسے ان کو جیل میں رکھا گیا تھا اس کو جیل میں رکھا جائے، جیسے ان کو نااہل کیا تھا اس کو بھی نااہل کیا جائے. جیسے پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بھی کہا تھا جیسے پی ایم ایل این کو ان لوگوں نے تنگ کیا تھا ویسے پاکستان تحریک انصاف کو بھی کرے. یہ تو آن ڈیمانڈ بات ہو رہی ہے نا، یہ تو آن ڈیمانڈ بات مان لیے گئے. دیکھیں نا یہ تو پینڈا سروس آ رہا ہے نا، فوڈ پینڈا سروس آ رہا ہے، یہ پولیٹیکل پینڈا سروس آ رہا ہے کہ آپ کو جو جو چیزیں چاہیے بی بی بتائیے کیا کرنے، ٹک 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 ڈیلیور ہو جائے گا، آپ کو 2 سال میں ڈیلیور ہو جائے گا. اور وہ ڈیلیور ہو گیا. اچھا اس کی مزے کی بات یہ صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ بھی مل گیا تھا ڈاکٹر صاحب. صادق اور امین ہوں گے تو سرٹیفکیٹ ملے نا ان کو. ایک چور کو ہم توشہ خانے کی آج فرد جرم آئی. دیکھیں نا میری بات ہے توشہ خانے کی کیا بات ہے، توشہ خانے کی بات کرتے اس کو. لیکن میں آپ کو بات بتاتا ہوں اصل مسئلہ ہے جو نشان ہے، جو بلے کا نشان ہے، جس پہ آپ نے شروع میں بھی کہا اپنا وہ ہے کہ بھئی ان کو مل نہیں رہا. دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں. ایک پاکستانی ہے، وہ پاکستان سے چلا جاتا ہے کسی ایسے ملک میں چلا جاتا ہے جہاں پہ ڈوئل نیشنلٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہ پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے. 5-6 سال بعد وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں اسلام آباد کے اس حلقے سے لڑنا چاہتا ہوں، مجھے فارمز دے دو. وہ کہیں گے شناختی کارڈ کا، وہ کہیں گے شناختی کارڈ میرے پاس نہیں ہے. کیا اس کو فارمز مل جائیں گے؟ نہیں ملیں گے. کیا وہ اس کے بعد سپریم کورٹ میں جا کے شناختی نشان ہے؟ بالکل نہیں، وہ ہمارا شناختی نشان ہے نا. میں آپ کا نہیں، میں مثال مجھے کمپلیٹ کرنے دے. تو سپریم کورٹ میں جا کے کہا کہ جی یہ الیکشنز جعلی ہوئے ہیں، مجھے ان لوگوں نے فارمز نہیں دیا. اب میں مثال کی طرف آ رہا ہوں. اکبر ایس بابر آ کے پاکستان تحریک انصاف کو کہتا ہے مجھے فارم دے. ہم نے جب اپنے ڈیٹا میں جو کہ 2.5-3 لاکھ لوگوں کا جو ہمارے ممبرز ہیں ان کا جو ہمارا ووٹر ہے اس میں ہم نے نکال کے دیکھا ہے ان کا نام نہیں ہے بیچ میں. ہم ان کو کیوں فارمز دیں؟ کس بیسس پہ فارمز دیں؟ اس طرح ویسے بات لمبی ہو جائے گی. اس طرح قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال صاحب کا بھی ووٹ نہیں ہے یہاں پہ. اس طرح اگر چاہیں تو آج اگر آج آ جائیں گے تو ان کو وہ نہیں ملنا چاہیے نا، اکارڈنگ ٹو دا لا نہیں ملنا چاہیے. دیکھیں لا کی بات ہوتی ہے نا، تو اس لحاظ سے وہ کر لیتے. لیکن سوال یہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ اس بیسس پہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے بلے کا نشان. ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک اور چیز ہے، ایک آخری چیز اس کے بعد عامر صاحب کو دے دینا. آخری چیز ہے، میں یہ سوال کرتا ہوں اگر فرض کرے الیکشن کمیشن یہ سب کچھ کر بھی رہا تھا، وہ 2.5 مہینے کیوں اس نے یہ فیصلہ محفوظ رکھا ہے؟ اس کی نیت کی وجہ سے اگر یہ صحیح یہاں پہ 2 سال فیصلے محفوظ ہیں تو غلط ہے نا. کیا وہ غلط ہے؟ کیا آپ اس غلط چیز کی وجہ سے اس کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاؤں پہ پہلی مرتبہ چوٹ لگی ہے نا جی. نہیں بڑی دفعہ باقی لوگوں کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، ان کی کوئی ٹانگیں نہیں کٹی ہوئی ہیں. وہ خود باہر گئے ہوئے ہیں، انہوں نے ڈیلیں کر کے باہر گئے ہیں. پاکستان اپنی پارٹی کو وہ چھوڑ کر گئے، پارٹی نے ان کو کبھی نہیں چھوڑا. آپ کی تسلی نہیں ہو رہی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سہولت کاری ہو رہی ہے خان صاحب کے ساتھ. وہ کیا کیا جائے جس سے آپ یہ محسوس کریں کہ لیں جی انصاف ہو گیا؟ لیول پلینگ فیلڈ تب ہوگا کہ جو کچھ 18 میں 2018 میں ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ ان کے ساتھ ہو. یہ تو خیر میں مزاح کہہ رہا ہوں. لیول پلینگ فیلڈ تو اللہ نہ کرے کہ جو ہمارے ساتھ کیا ہے تو ان کے ساتھ ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں لاڈلا پن کیسے ہے. ہمارے خلاف مقدمے سپریم کورٹ نے کرائے تھے، عمران خان کے خلاف تو نہیں کرائے. ہماری بیل ہوتی تھی 2.5 سال بعد، ان کی ہو جاتی ہے 2.5 ہفتے کے بعد. ہمارے ریمانڈ ہوتے تھے 84 دن، ان کے ہوتے ہیں 84 گھنٹے. ہمارے بندوں کو رکھا گیا تھا موت کی چکیوں میں، ان کو رکھا گیا ہے 5 کمرے دیے گئے ہیں، باتھ روم بنائے گئے ہیں، ٹائلیں لگائی گئی ہیں، سکرینیں دی گئی ہیں، گھر کے کھانے دیے جاتے ہیں. عدالتوں میں ہمیں تو کوئی 3 سال بعد سپریم کورٹ میں ہماری بیل کی باری آتی تھی، ان کی ہو جاتی ہے چند دنوں میں، ہیرنگ آ جاتی ہے، آج فائل کرتے ہیں کل لگ جاتی ہیں. تو لاڈلا پن نہیں تو اور کیا ہے. مریم بی بی گرفتار، ادی کر گرفتار، یا عظمیٰ بی بی تو گرفتار نہیں ہے، وہ تو پولیٹیکل کمپین چلا رہی ہے. بشرا بی بی 15 کیس ہیں، وہ کمپین چلا رہی ہے. تو ان کا نقطہ نظر یہ ہے ویسے شور مچاتے ہیں. سپریم کورٹ میں گئے، معلوم ہوا کہ 76% کاغذات ان کے قبول ہیں. کورٹ پوچھتی ہے کہ یار الزام کہاں سے ہیں؟ سوشل میڈیا سے جی
باقی یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے وکیل کہتا ہے ہم نے فیکٹ سوشل میڈیا سے لیے ہیں، بھائی تبھی الیکشن نہیں مانتے، پہلے بھی ابھی بھی انہوں نے ہارنا ہے نہیں، اس کے لیے یہ واویلا شور یہ ان کی مزاج کا حصہ ہے۔ اللہ کرے یہ چھوڑیں، جمہوری رویہ اختیار کریں، ہمیں بھی قبول کریں، ہم بھی ان کو قبول کریں، ملک آگے بڑھے، بس یہ میری گزارش ہے۔